نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جو نسب ہے اس کو بیان کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں جو بے مثال قربانیاں ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ نبی کا جو خاندان ہوتا ہے وہ نبی کا خاندان پاک ہوتا ہے۔ نبی کے خاندان میں کوئی ایسا عیب نہیں ہوتا جس کی وجہ سے شجرہ نسب یا خاندان جو ہے جس کی وجہ سے وہ مشکوک ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب نکاح ہی ہیں، کہیں پہ زنا کوئی نہیں۔ مطلب یہ جو نسب ہے یہ سارا نسب پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اس انفسکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق انفسکم پڑھا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو ذات کے لحاظ سے بہت زیادہ نفیس ہے، جس کی ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام تک بالکل پاکیزہ ذات ہے، کوئی بھی اس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ بعض روایات میں آپ نے سنا ہوگا حضرت آدم علیہ السلام تک بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا نسب بیان فرمایا وہ بیان فرمایا مضر بن نزار بن عدنان تک بیان فرما کے روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد جو نسب بیان کرنے والے انہوں نے جھوٹ بولا۔ مطلب یہاں تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ تو بالاتفاق ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کی تائید نہیں فرماتے تھے۔ بہت سے اوقات میں آپ نے بھی سنا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام تک بیان کیا جاتا ہے۔ اب اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی روایات سیرت المصطفیٰ میں ادریس کندیلوی رحمہ اللہ نے جتنی بھی روایات درج کی ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو نسب ہے سلسلہ نسب یہاں تک مجھے پتہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے محمد بن عبداللہ بن عبد مطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن حزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن عدنان، بس یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہے قریش۔ قریش کے معنی کیا ہیں؟ ایک موقع پہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، فرمایا کہ آپ قریش کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے ہیں، آپ بتائیں کہ یہ قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جو وجہ بیان فرمایا کہ بحری ایک ایسا جانور ہے کہ جو دریا میں رہتے ہوئے باقی سب کو کھا جاتا ہے اور صرف یہ جانور باقی رہتا ہے، اس جانور کی وجہ سے اس کو قریش کہتے ہیں، اس جانور کی وجہ سے ہمارے قبیلے کا نام قریش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے قریش، یہ عرب میں سب سے طاقتور خاندان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے سلسلہ نسب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور اس کے بعد جناب عبد المطلب کی جو باری آتی ہے، یہ جناب عبد المطلب یہ بھی سابقہ دین پر تھے اور یہ بھی دین کے معاملے میں ان میں یہ لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ زمزم کے کنویں کے پاس واپس جانے لگی تو اس وقت قبیلہ بنو جرہم کے کچھ لوگ یہاں پہ مکہ آئے تھے۔
پھر وہ لوگ اسی طرح رشتے ہوئے، یہاں پہ آباد ہوئے۔ آباد ہونے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ قبیلے بنو جرہم کو مکہ چھوڑ کے جانا پڑا۔ اب جب ان کو مکہ چھوڑ کے جانا پڑا، اس صورتحال میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنا جتنا بھی قیمتی سامان تھا، اس قیمتی سامان کو انہوں نے زمزم کا جو موجودہ کنواں ہے یہاں پہ دبا دیا اور زمزم کے کنویں کو بند کر دیا۔ اس زمانے میں زمزم کا کنواں بند ہو گیا۔ اب جناب عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے اغفر زمزم، زمزم کی جگہ کو کھودیے۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا جگہ کون سی ہے؟ خواب میں کوئی نشانیاں بتائیں، فلاں جگہ چلے جاؤ، وہ جگہ ہے، وہاں پہ جا کے اس جگہ کو کھودو گے تو وہاں سے زمزم کا کنواں نکل آئے گا۔ انہوں نے اس خواب میں بتائی گئی جگہ کا سارا ادھر ادھر اس جگہ کو دیکھا تو اس جگہ کی کھدائی شروع کر دی۔ جب اس جگہ کی کھدائی شروع کی تو وہاں سے زمزم کا کنواں پانی نکل آیا۔ وہاں سے جب زمزم کا کنواں ان کو مل گیا، اب انہوں نے زمزم کا کنواں برآمد کر لیا۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات تھی، لیکن اس وقت ان کے ساتھ اپنے بیٹے حارث کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ تھکاوٹ ہو گئی۔ انہوں نے وہیں پہ تھکاوٹ کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کر دے گا تو میں ایک بیٹے کو تیرے راستے میں وقف کر دوں گا۔ یہ دعا مانگی، اے اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا، ایک بیٹے کو میں تیرے راستے میں وقف کروں گا۔ اب وقت گزرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی، اور اولاد میں ان کے بیٹے 10 بیٹے جب پورے ہوئے تو ان کو ایک آواز اور فرمائی یا عبد المطلب اوف بنظرک لرب ھذا البیت، اے عبد المطلب اپنی نظر کو پورا کر دیجئے۔ انہوں نے سوچا واقعی میں نے تو نظر مانی تھی، اللہ جب میرے 10 بیٹے ہوں گے میں ایک کو تیرے راستے میں وقف کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ ان کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے۔ آپ ان کے جگہ دیت دے دیں۔ بہنیں روتی رہی، آپ ہمارے بھائی کو نہ ذبح کریں، ان کے جگہ 10 اونٹ آپ دے دیں۔ انہوں نے کہا آپ کیا کروں؟ کہا آپ ایسے کریں قرآن دازی کر لیں، قرآن دازی کریں، ایک طرف 10 اونٹ رکھیں اور دوسری طرف ہمارے بھائی کا نام ڈالیں، قرآن جس کا نام نکل آیا بس اس کو وہ کام کر لیں۔ اگر 10 اونٹ آئے 10 اونٹ ذبح کریں، ہمارے بھائی عبداللہ کا نام آیا عبداللہ کو ذبح کریں۔ قرآن دازی ہوئی، نام پھر حضرت عبداللہ کا نکلا۔ انہوں نے کہا چلو 10 نہیں 20 اونٹوں کے ساتھ عبداللہ کی قرآن دازی کرتے۔ ایک پرچی 20 اونٹوں کی ڈالی، دوسری عبداللہ کے نام کی ڈالی، پھر قرآن دازی، قرآن حضرت عبداللہ کے نام آئے۔ پھر قرآن دازی کی، کہا 20 بھی نہیں 30 اونٹ دوں گا۔ پھر قرآن دازی کی، پھر قرآن حضرت عبداللہ کے نام۔ 40 اونٹ کیے، کہا پھر قرآن ڈالتا ہوں، 40 اونٹ نکلے 40 دوں گا، پھر قرآن ڈالا، پھر نام حضرت عبداللہ کا۔ 50 60 70 80 90 نام عبداللہ کا نکلتا رہا۔ جب دوسری طرف 100 اونٹ رکھے، 100 اونٹ کی پرچی ڈالی اور ساتھ حضرت عبداللہ کا نام ڈالا تو اب 100 اونٹوں کی پرچی نکل آئی۔ سب نے وہاں پہ نعرہ تکبیر بلند کیا اور سب نے کہا اب آپ 100 اونٹ کیا کر دیں، اللہ کے راستے میں ذبح کر دیں۔ اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جناب عبداللہ اس وقت ذبح ہونے سے بچ کے، جس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین کہا جاتا ہے۔ ایک حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور ایک حضرت عبداللہ ذبح ہو رہے تھے نا، ذبح ہونے سے بچ کے ابن الذبیحین کہا جاتا ہے۔